خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے یسائی کی کتاب اس کا 28واں باب۔ افسوس افرایم کے متوالوں کے گھمنڈ کے تاج پر اور اس کے شاندار شوکت کے مرجھائے ہوئے پھول پر، جو ان لوگوں کی شاداب وادی کے سرے پر ہے جو مے کے مغلوب ہیں۔ دیکھو، خداوند کے پاس ایک زبردست اور زوراور شخص ہے، جو اس آندھی کی مانند جس کے ساتھ اولے ہوں اور باد سموم کی مانند اور سیلاب شدید کی مانند زمین پر ہاتھ سے پٹک دے گا۔ افرایم کے متوالوں کے گھمنڈ کا تاج پامال کیا جائے گا، اور اس شاندار شوکت کا مرجھایا ہوا پھول جو اس شاداب وادی کے سرے پر ہے، پہلے پکے انجیر کی مانند ہوگا، جو گرمی کے ایام سے بیشتر لگے، جس پر کسی کی نگاہ پڑے اور وہ اسے دیکھتے ہی اور ہاتھ میں لیتے ہی نگل جائے۔ اس وقت رب الفواج اپنے لوگوں کے بقیہ کے لیے شوکت کا افسر اور حسن کا تاج ہوگا، اور عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے انصاف کی روح اور پھاٹکوں سے لڑائی کو دفع کرنے والوں کے لیے توانائی ہوگا۔ لیکن یہ بھی مے خواری سے ڈگمگاتے اور نشہ میں لڑکھڑاتے ہیں۔ کاہن اور نبی بھی نشہ میں چور اور مے میں غرق ہیں۔ وہ نشہ بازی میں جھومتے ہیں، وہ رویا میں خطا کرتے اور عدالت میں لغزش کھاتے ہیں، کیونکہ سب دسترخوان قے اور گندگی سے بھرے ہیں، کوئی جگہ باقی نہیں۔ وہ کس کو دانش سکھائے گا، کس کو واز کر کے سمجھائے گا؟ کیا ان کو جن کا دودھ چھڑایا گیا ہو، جو چھاتیوں سے جدا کیے گئے؟ کیونکہ حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون اور قانون پر قانون ہے، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں۔ لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا جن کو اس نے یہ فرمایا ہے، تم تھکے ماندوں کو آرام دو، یہ تازگی ہے، پر وہ شنوا نہ ہوئے۔ پس خداوند کا کلام ان کے لیے حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں ہوگا، تاکہ وہ چلے جائیں اور پیچھے گریں اور شکست کھائیں اور دام میں پھنسیں اور گرفتار ہوں۔ پس اے ٹھٹھا کرنے والو، جو یروشلم کے ان باشندوں پر حکمرانی کرتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ چونکہ تم کہا کرتے ہو کہ ہم نے موت سے عہد باندھا اور پاتال سے پیمان کر لیا ہے، جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے اور دروغگوئی کی آڑ میں چھپ گئے ہیں۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو میں سیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا، آزمودہ پتھر، محکم بنیاد کے لیے کونے کے سرے کا قیمتی پتھر، جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہے گا، اور میں عدالت کو سوت اور صداقت کو ساحول بناؤں گا، اور اولے جھوٹ کی پناہ گاہ کو صاف کر دیں گے، اور پانی چھپنے کے مکان پر پھیل جائے گا، اور تمہارا عہد جو موت سے ہوا منسوخ ہو جائے گا، اور تمہارا پیمان جو پاتال سے ہوا قائم نہ رہے گا۔ جب سزا کا سیلاب آئے گا تو تم کو پامال کرے گا، اور گزرتے وقت تم کو بہا لے جائے گا۔ ہر صبح اور شب و روز آئے گا، بلکہ اس کا چرچا سننا بھی خوفناک ہوگا، کیونکہ پلنگ ایسا چھوٹا ہے کہ آدمی اس پر دراز نہیں ہو سکتا، اور لحاف ایسا تنگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ نہیں سکتا، کیونکہ خداوند اٹھے گا جیسا کوہ پرازیم میں، اور وہ غضبناک ہوگا جیسا جبعون کی وادی میں، تاکہ اپنا کام بلکہ اپنا عجیب کام کرے، اور اپنا کام، ہاں اپنا انوکھا کام پورا کرے۔ سو اب تم ٹھٹھا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے بند سخت ہو جائیں، کیونکہ میں نے خداوند رب الافواج سے سنا ہے کہ اس نے کامل اور مصمم ارادہ کیا ہے کہ ساری زمین کو تباہ کرے۔ کان لگا کر میری آواز سنو، شنوا ہو کر میری بات پر دل لگاؤ۔ کیا انسان بونے کے لیے ہر روز ہل چلایا کرتا ہے؟ کیا وہ ہر وقت اپنی زمین کو کھودتا اور اس کے ڈھیلے پھوڑا کرتا ہے؟ جب اس کو ہموار کر چکا تو کیا وہ اجوائن کو نہیں چھینٹتا اور زیرہ کو نہیں ڈال دیتا، اور گیہوں کو کتاروں میں نہیں بوتا، جو کو اس کے معین مکان میں اور کٹھیا گیہوں کو اس کی خاص کیاری میں نہیں بوتا؟ کیونکہ اس کا خدا اس کو تربیت کر کے اسے سکھاتا ہے،
کہ اجوائن کو داؤنے کے ہینگے سے نہیں داؤتے اور زیرے کے اوپر گاڑی کے پہیے نہیں گھماتے، بلکہ اجوائن کو لاٹھی سے جھاڑتا ہے اور زیرے کو چھڑی سے۔ روٹی کی غلہ پر دائیں چلاتا ہے لیکن وہ ہمیشہ اسے کوٹتا نہیں رہتا، اور اپنی گاڑی کے پہیوں اور گھوڑوں کو اس پر ہمیشہ پھراتا نہیں رہتا۔ وہ اسے سراسر نہیں کچلے گا۔ یہ بھی رب الفاظ سے مقرر ہوا ہے جس کی مصلحت عجیب اور دانائی عظیم ہے۔ آمین۔